یعنی یہ خلافت کے اوپر اٹیک کریں حضرت ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، اور سامنے والا دفاع کرتا رہے، یہ اس کا چیزہ لیں، یہ باتیں کریں اور ہنسیں، اور سامنے والے کی ویڈیو بعد میں وائرل کر دیں کہ ہم نے اس کی ایسی کی تیسی۔ مفتی صاحب کے ساتھ انہوں نے دجل اور فریب کیا ہے، اب ہم ان کی درگت بنائیں گے انشاءاللہ، ہم پورے امید کے ساتھ، ٹھیک ہے، فل تیاری کے فل ساتھ، تیاری کے ساتھ۔ آج یہ کہہ دے گا کہ میں عثمان غنی کو نہیں جانتا۔ مناظرے والی شام مغرب کے وقت ہمیں آخری جو میسج کیا وہ یہ تھا کہ کوئی شرائط نہیں، کوئی موضوع نہیں، اب ساری چیزیں لائیو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر بات کریں، ایسے ٹاپک کے اوپر جن سے جو عوام ہے اس کو بھی سمجھ نہ آئے، ان کو بھی پریشانی؟ اللہ یاری صاحب بضد تھے کہ میں نے زوم کے اوپر آپ کے ساتھ لائیو میٹنگ کرنی ہے اور اس کا لنک میں بھیجوں۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، میں ہوں حبیب تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب کے ساتھ ایک مناظرہ تھا حسن اللہ یاری کا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بات بات پر مکر بھی رہے تھے، اور جب کوئی بھی عقیدے کی بات ہوتی تھی یا پھر جہاں پہ ان کو لگ رہا ہوتا تھا کہ ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے تو وہ مائک بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح ہوا ہے شیخ اویس کرنی صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کے ساتھ ایک ڈیٹ فکس کی کہ 11 اپریل کو 9 بجے رات کو ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے، اور کچھ ٹاپک ڈیسائیڈ کیے گئے، لیکن جناب یہ ہوا کہ وہ اپنے ٹائم سے مکر گئے اور انہوں نے کچھ یہ باتیں کی، جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے ٹائم کہاں سے لیا۔ تو آئیے جانتے ہیں شیخ اویس کرنی صاحب سے کہ مناظرے کا مقصد کیا تھا اور ان کا ٹاپک کیا تھا، اور ان کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیوں رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ آپ کا انٹرویو آئے تو ہم دیکھیں کہ کون سا ٹاپک ہے اور کون سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اچانک ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ نے کہا جناب یہ تو بندہ ٹائم سے ہی مکر گیا۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ٹاپک کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا، اور جو ان کے ساتھ آپ نے بات کی تھی وہ کس طرح آپ نے ان کا ٹائم مینیج کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً ہم سے چودھری عثمان غنی صاحب نے رابطہ کیا تھا، جو حسن اللہ یاری کے اسسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی ویڈیوز اور ریکارڈنگ اس نے ہمیں پہلے سینڈ کی کہ میں اتھورائزڈ بندہ ہوں، یعنی اس کا میں اسسٹنٹ ہوں اور میرے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک ڈبیٹ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی حسن اللہ یاری صاحب کے بہاف پہ وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جب ہمارا ان کے ساتھ یہ ٹائم فائنل ہوا، تب موضوع کے اوپر جب بات آئی تو ہم نے کہا کہ موضوع رکھیں گے شیعہ کا عقیدہ امامت، ٹھیک ہے، کیونکہ بنیادی طور پر شیعہ کے عقیدے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تیسرے نمبر پہ امامت اور ولایت پر ایمان، ٹھیک ہے، یعنی گویا نماز اور زکوٰۃ سے بھی مقدم یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کہا اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے پہلے تو ہم سے کہا کہ ہم خلافت پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ انہوں نے کہا؟ ہاں جی، انہوں نے کہا کہ اور ہم آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ وہ حسن اللہ یاری صاحب جواب دے رہے ہیں یا پھر جو ان کا اسسٹنٹ ہے وہ جواب دے رہے ہیں؟ ہمیں وہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ میری ایک ایک بات ان کی مشاورت کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارا رابطہ میرے شاگردوں کے ساتھ ہو رہا تھا، میرے ساتھ ڈائریکٹ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور یہ پھر میرے مشورے کے ساتھ بتاتے تھے، اور وہ چودھری عثمان صاحب حسن اللہ یاری کے مشورے کے ساتھ بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم خلافت کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ خلافت کے اوپر دوبارہ کوئی نشست رکھ لیں گے، ابھی ہم بات کرتے ہیں بنیادی مسئلے پہ۔ خلافت اس قدر بنیادی مسئلہ نہیں آپ کے ہاں جس قدر آپ کے ہاں عقیدہ امامت ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کہا یہ نشست ہم عقیدہ امامت پہ رکھتے ہیں، اگلی نشست ہم کسی اور موضوع پہ رکھ لیں گے جس کے اوپر آپ چاہیں گے۔ بہرحال انہوں نے ایک ہفتے کے بعد یہ ہماری بات ایکسیپٹ کی، اور انہوں نے کہا جی ہم عقیدہ امامت کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں جب ہمارا رابطہ ہوا کچھ احباب کے ساتھ، جیسے کہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب ہیں اور دیگر کچھ احباب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، پہلے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع پہ نہ آئیں، کسی ایسے موضوع پہ آئیں جس میں یہ اٹیکنگ پوزیشن میں اور سامنے والا دفاعی پوزیشن میں ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ خلافت کے اوپر اٹیک کریں حضرت ابو بکر پہ، حضرت عمر پہ، اور سامنے والا دفاع کرتا رہے، یہ اس کا چیزہ لیں، یہ باتیں کریں اور ہنسیں، اور سامنے والے کی ویڈیو بعد میں وائرل کر دیں کہ ہم نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ مفتی صاحب کے ساتھ بھی ایسے کیے انہوں نے؟ مفتی صاحب کے ساتھ انہوں نے دجل اور فریب کیا ہے، بالکل ایسے ہر سننے والا پہلے یہی سمجھتا تھا، یہاں تک کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید مفتی صاحب کے ساتھ ان کا موضوع فائنل نہیں ہوا۔ اچھا، جب میرا مفتی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا تو میں نے کہا شیخ جیسے انہوں نے آپ کو پھنسایا نا، وہ ہمیں بھی پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے،
وہ کہہ رہے تھے کہ موضوع فائنل نہیں ہوگا, موضوع لائیو میں فائنل ہوگا, لیکن ایک ہفتہ لگا کے ہم نے ان کو اب نیچے لے لیا. تو اس طرح کوئی مناظرہ نہیں ہوتا کہ جو لائیو آ کر آپ ڈائریکٹ کہیں کہ ہم جناب, اب کوئی بھی اگر انٹرویو ہوتا ہے, کوئی بھی مناظرہ ہوتا ہے تو پہلے ٹاپک ڈیسائیڈ ہوتا ہے جی, ٹاپک ڈیسائیڈ اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ہمارا یہ مسئلہ ہوگا. ہاں جی بالکل. میں نے جب مفتی صاحب سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ موضوع فائنل نہیں کر رہے تھے, لیکن ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی چال بازیاں ہیں ان کو پکڑ لیا, اور اللہ کے فضل سے موضوع پہ وہ فائنل آ گئے اور شرائط پہ آ گئے. اب ہم ان کی درگت بنائیں گے انشاءاللہ, ہم پورے امید کے ساتھ. ٹھیک ہے, فل تیاری کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب نے تب انکشاف کیا, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انہوں نے پھیلائی ہے کہ ہمارا موضوع فائنل نہیں تھا, یہاں تک کہ میں خود اس غلط فہمی میں مبتلا تھا. اچھا. مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارا موضوع فائنل تھا, شرائط لکھی ہوئی تھی, لیکن یہ اس شخص کی چال بازی ہے کہ اس نے موضوع مناظرہ شروع ہوتے ہی توحید کے اوپر بات لے گیا اور دیگر مسائل کے اوپر بات کرنا شروع کر دی اور موضوع سے مکر گیا. ٹھیک ہے. اور جو بندہ تب اس کا اسسٹنٹ تھا وہ جعفر نامی بندہ تھا, اس کے نام سے وہ مکر گیا اور کہتا میں نہیں جعفر کو جانتا. تو مفتی صاحب مجھے کہتے کہ کل اس نے یہ کہا میں جعفر کو نہیں جانتا, آج یہ کہہ دے گا کہ میں عثمان غنی کو نہیں جانتا, تو آپ میرے ساتھ موضوع طے کریں. تو مجھے یہ مفتی صاحب کی بات بڑی ویلڈ لگی. میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا کہ آپ ایک ویڈیو بیان, چودھری عثمان سے میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بیان اس کا حسن اللہ یاری کا, یا ایک آڈیو یا ایک صفحے پہ لکھ کے سائن کر کے موضوع مناظرہ اور شرائط ہمیں بھیج دے, ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے. جب ہم نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو وہ چودھری عثمان وہ تھوڑا سا ڈگمگانے لگا. اچھا. وہ ہمارے پاس اس کے میسیج موجود ہیں ثبوت کے طور پہ, ایک میسیج شہزاد بھائی کے پاس اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس محفوظ ہیں. وہ تھوڑا ڈگمگانے لگا اور وہ ہمیں کہتا کہ آپ کی جناب شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. ہم نے کہا ہم نے ویڈیو میں جب یہ ساری باتیں ذکر کر دی ہیں کہ یہ موضوع ہے, یہ شرائط ہے, تو آپ کو کیا دقت ہے, آپ بھی بھیج دیں. یہ بھی جس طرح آپ نے بتایا سب کو, اپنے جو آپ کے فالوور تھے کہ ہم یہ مناظرہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ چاہتے تھے کہ ان کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی پیغام آئے. ہاں جی, اس چاہت کے پیچھے اصل میں اس کی سازش کو دبوچنا مقصد تھا. ٹھیک ہے. تاکہ وہ سکرین پہ آ کے مکر نہ سکے اس موضوع سے, اور چودھری عثمان کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ میں اس کو نہیں جانتا. جب ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ یہ ویڈیو بیان یا آڈیو بیان یا کوئی تحریری شکل میں ہمیں دیں, تو پھر چودھری عثمان کی باتوں سے ہمیں لگنا شروع ہو گیا کہ یہ ڈگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چودھری عثمان نے مناظرے والی شام مغرب کے وقت ہمیں آخری جو میسج کیا وہ یہ تھا کہ کوئی شرائط نہیں, کوئی موضوع نہیں, اب ساری چیزیں لائیو میں ہوں گی. اچھا. مفتی صاحب کی بات پکی ہوگی, ہمیں یقین ہو گیا کہ مفتی صاحب نے جو علوی صاحب نے بات کی تھی وہی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہمیں پریشانی بنی کہ اب تو ٹائم کم ہے, ہم نے کوئی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کروائی. یہ لوگ تو تیاری میں تھے, ان کو پہلے پتا تھا ہم نے نہیں بیٹھنا, کیونکہ انہوں نے متبادل بندے کا انتظام کیا ہوا تھا. یہ پورے 9 بجے لائیو آئے ہیں, اور آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, جو ان کی ہر بات کے اندر موافقت کری جا رہا ہے. لوگ نیچے آگے کمنٹس کر رہے ہیں کہ شیخ اویس کے ساتھ مناظرہ تھا, آپ کے ان کے ساتھ مناظرہ تھا, اور یہ کسی کمنٹ کا جواب نہیں دے رہے. یہ اس کا بھاگنا ذرا چیک کریں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے کمنٹ. ہاں جی, کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹیم بتا رہی ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن کسی کمنٹ کا اس نے جواب نہیں دیا. ایک صرف جھوٹ باندھا اس نے ہمارے اوپر. اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے جی ہم مصروف ہیں, ہم نہیں آ سکتے. اور یہ سرے سے کوئی ایسی بات نہیں, کوئی ایسا ایک ادھر ہم کیوں آئے. بالکل. جب ہم نے دیکھا کہ یہ لائیو بیٹھا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی ویڈیو تیار نہیں ہے جو ہم اپنے چاہنے والوں کے سامنے رکھ سکیں, تو پھر جلدی میں بھاگا وہاں سے, اپنے گھر سے یہاں مدرسے میں آیا, اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ایک چھوٹی سی, اور وہ ہم تقریباً کوئی 9:45 بجے 9:30 بجے اپلوڈ ہم کر سکے وہ ویڈیو, جس میں ہم نے پھر بتایا کہ یہ چال بازی ان کی طرف سے ہوئی ہے. اچھا شیخ صاحب, ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ جو ہوتا ہے یہ نا جو عوام ہوتی ہے اس میں تفرقہ پیدا کرتا ہے, تو جو عوام ایک جھنجٹ میں پڑ جاتی ہے. تو دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو پرپوزل نہیں بھیجا مناظرے کے لیے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. اب کوئی بندہ آ کے آپ کو اگر چیلنج کرے کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں, اور ہم اللہ کے فضل سے ہوں بھی سچے, دلائل بھی ہمارے پاس بھرپور ہوں, تو پھر تو نہیں ہم خاموشی سے سن سکتے اگلے کے چیلنج کو. اگر اب دوبارہ کوئی بھی حسن اللہ یاری تک آپ کا پیغام پہنچتا ہے, میڈیا کا دور ہے, تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی اب انٹرویو حضرت جی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان تک پہنچے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بات بنے دوبارہ بیٹھنے کی. میں اپنے الفاظ پہ ابھی بھی کنٹرول کر رہا ہوں, اللہ یاری صاحب کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, صرف اسی چکر میں کہ کسی طریقے سے آئیں صحیح.
بیٹھے صحیح ہمارے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا، اب نہیں مجھے لگتا. پہلے مجھے لگتا تھا، مجھے دوست احباب کہتے تھے یہ مکار آدمی ہے بھاگ جائیں گے. مجھے لگتا تھا کہ جتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں یہ نہیں جائیں گے کہیں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بیٹھ جائے نا یہ جو مسلک کے لوگ ہیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچے ہیں. یہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ دلائل دیتے ہیں تو ان کو بندوں کو لگ رہا ہوتا ہے یہ سچے ہیں. جو اس کی آڈینس ہے جو اس کو مانتے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ حضرت جی کم علمی ہوتی ہے بسا اوقات، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، سامنے والے کی چال بازیاں ہوتی ہیں، پھر ہی لگتا ہے کہ سچے ہیں. اگر علم ہو پاس تو پھر کسی صورت یہ سچے نہیں لگ سکتے. قرآن کے مخالف، حدیث کے مخالف، اصل تاریخ اسلام کے مخالف کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ یہ سچے نہیں ہیں. اسی لیے پھر مجبوراً مناظرے کیے جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مناظرے کے فائدے کم ہوتے ہیں اور نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو حقائق بتانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے کہ جو شخصیت آپ کے سامنے اتنی بڑی علمی بن کے بیٹھی ہے اس کا علمی لیول کیا ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹے کے لیکچر داغ دینا یہ بڑا آسان ہے. جب بندہ کسی کے سامنے بیٹھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب ان احباب کو جو نئے نئے فتنے اٹھا رہے ہیں دین اسلام میں، جن کے نام آپ نے لیے بھی تھے، تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ تو پھر یہ دم دبا جاتے ہیں. نہ ابھی تک یہ جو حسن علی یاری ہے یہ کسی کے ساتھ لائیو آ کر اس طرح سامنے بیٹھا، مطلب فزیکل ہو کر، نہ ہی یہ جو ہمارے شیخ صاحب ہیں، ان کا کیا نام ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، نہ یہ ابھی تک بیٹھے ہیں. علامہ شام صاحب کے ساتھ ان کا یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یار میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اس طرح سامنے بیٹھ کر فزیکل کر لو. دیکھیں جی لائیو پہ کسی کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے بھی ویسے حوصلہ چاہیے، لیکن یہ پھر بھی آسان ہے. ہاں یہ بھی آپ کے ایک بٹن کے نیچے بندہ ہوتا ہے، آپ چاہیں اس کا مائک بند کر دیں، چاہے تو آپ خود سکپ کر جائیں. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے اس مناظرے میں، یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ یاری صاحب بضد تھے کہ میں نے زوم کے اوپر آپ کے ساتھ لائیو میٹنگ کرنی ہے اور اس کا لنک میں بھیجوں گا اور کنٹرول ان کے پاس، کنٹرول سارا اس کے پاس ہوگا. یہ بڑا آسان ہے. بات تو تب بنتی ہے جب سامنے والے کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، جب بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہیں بچتی آپ کے لیے. اور پھر یہ لوگ یعنی پتہ ہوتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس صلاحیت کا مالک ہوں. گیدڑ ببکیاں لگانا، فلاں بھاگ گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یہ بڑا آسان ہے. بہرحال بیٹھنا یہ قدر مشکل بات ہے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ہمت ہے تو وہ دوبارہ آپ کے ساتھ آ جائیں؟ بالکل جی، اللہ کے فضل سے اس موضوع پر تو کسی سنی بچے کے ساتھ بھی کوئی عالم نہیں بیٹھ سکتا اہل تشیع کا. بالکل یہ میں آپ کو بڑی گارنٹی کے ساتھ بات بتا رہا ہوں کہ شیعہ کا عقیدہ امامت اس موضوع پر، حالانکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس موضوع پر کسی طالب علم کے ساتھ نہیں یہ بیٹھ سکتے. کسی عالم کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ انہوں نے کیا بیٹھنا ہے. ابھی میرے جیسے طالب علم سے بھاگ گئے تو کسی بڑے مفتی کے سامنے یہ کیا کریں، اور جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان کے سامنے آگے تو انہوں نے ویسے ہی بھاگ جانا. چلیں جی، بہت شکریہ ویس کرنی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اگر ہماری اللہ کرے یہ ویڈیو حسن علی یاری تک پہنچ جائے تو مفتی شیخ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ بھائی پیغام بھیجیں تاکہ آپ کے ساتھ مناظرہ ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.